الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت أو كما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی لاکے صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور لائق صد تکریمات میری ماں اور بہنوں، ہم سب کے لیے آج ایک انتہائی سعادت کا مقام ہے اور خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو خوشیاں آج کے دن میں جمع فرما دیں۔ ایک نئی جگہ کے افتتاح کی خوشی اور دوسرا دستار بندی اور تکمیل سال کی خوشی۔ خوشی کے دو موقع ہوتے ہیں، ایک جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کی دنیا میں آنے کی خوشی ہوتی ہے، اور جب وہ جوان ہو کر کوئی کارنامہ سر انجام دیتی ہے اس وقت بھی انسان خوش ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں خوشیاں اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، اور حدیث میں آتا ہے اذا اصابہ خیرا ہناتہ، مسلمان کا مسلمان بھائی پہ حق ہے کہ جب اللہ اس کو کوئی خوشی نصیب کرے تو وہ اس کو مبارکباد پیش کرے۔ تو ہم اس موقع پر طالبات کو اور ان کی ماں باپ کو اور ادارے کی ذمہ داران کو، خصوصاً قاری طاہر صاحب دامت برکاتہم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت دی اور یہ جگہ عنایت فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اس سے اور بڑی جگہ عطا فرمائے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور کم از کم 2 کنال کے اندر مشتمل یہ ادارہ قائم ہو اور اس کا فیض قیامت کی صبح تک جاری و ساری ہو۔ معزز خواتین اور میری ماں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کا اسلام میں بڑا مقام رکھا ہے۔ سب سے پہلے اس دنیا میں آب زمزم پینے کا اعزاز ایک عورت حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے سب سے پہلے اپنی قربانیاں پیش کرنے والی بھی ایک عورت حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور صفا مروہ میں سعی کی سب سے پہلی سعادت حاصل کرنے والی بھی ایک خوش نصیب عورت حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کا اعزاز پانے والی بھی ایک عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور یہ بھی اعزاز ہے کہ آسمان سے صحابہ اکرام اور صحابیات میں سب سے پہلا سلام آسمان سے اللہ کا جبرائیل امین کے ذریعے سے ایک عورت
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آیا، اور یہ بھی عورت کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا مال اپنے دین کے لیے جس کا قبول کیا وہ بھی ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور یہ بھی ایک عورت کا اعزاز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی قیامت تک سلسلہ جو چلایا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے اور آپ کی صاحبزادیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نسل نبوت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ اور یہ بھی ایک عورت کا اعزاز ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے شہادت کی سعادت بھی ایک عورت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے حاصل کی ہے۔ جزاک اللہ، بہول تو بنا نا تھوڑا، شکریہ۔ تو سب سے پہلے اسلام میں شہادت کا اعزاز پانے والی عورت ہے، اور ان کا نام بھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والی بھی عورت، اور سب سے پہلے شہادت کی سعادت پانے والی بھی ایک عورت ہے۔ تو یہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور کہا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت بھی اللہ نے عورت یعنی ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ تو یہ عورت تصور تو کرے کہ اس سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے اس کا کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ مقام اور مرتبے کا لفظ تو بہت کہ عورت کے ساتھ مقام اور مرتبے کا لفظ تو جڑ ہی نہیں سکتا تھا، اس حد تک گری پڑی چیز عورت کو بنا دیا گیا تھا۔ لیکن اسلام آیا تو اس نے عورت کے مقام اور مرتبے کو ایسا لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر کے بٹھا دیا کہ عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو ان الجنت تحت اقدام الامہات، تو پھر یہ تمہاری جنت ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر کے امت میں سب سے بڑے امام ہیں۔ وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر آئے تو کسی نے ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جی میں جنت سے آ رہا ہوں۔ لوگ حیران ہو گئے، کہا ہم تو دیکھ رہے کہ آپ اپنے گھر سے آ رہے ہیں۔ کہا میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے میں جنت سے آ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو یہ اعزاز دیا کہ ماں کے روپ میں اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ اپنی محبت کی مثال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی ماں کی محبت کے ساتھ دی۔ ایک عورت آئی اور بھوک کی ستائی ہوئی تھی، اس نے آ کر کھانے پینے کی کوئی چیز طلب کی۔ رسول پاک علیہ السلام کو حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ میں نے 2 کھجوریں دی اور انہوں نے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے دونوں بچوں کو دے دی اور خود کچھ نہ کھایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کو حیرت سے یہ بتایا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ شفیق ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ حضرت عائشہ نے کہا قطعاً نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تو ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو کیسے جہنم کی آگ میں جانا برداشت کرے گا۔ تو اللہ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت کے ساتھ تشبیہ دی، اور عورت کا دوسرا روپ بیوی کا ہے۔ تو قرآن حدیث میں آتا ہے خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ امام ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک عورت کی مثال 1000 عورتوں میں ایسے ہے جیسے 1000 کالے کووں میں ایک سفید کوا ہوتا ہے۔ 1000 کالا کوا ہو لیکن اس میں ایک سفید کوا پھر بھی نمایاں ہوتا ہے، اسی طرح 1000 عورتوں میں ایک نیک عورت اپنی نیکی کی وجہ سے الگ پہچان رکھتی ہے، اور دور سے ہی پہچانی جاتی ہے کہ اس کے چہرے سے، اس کی چال ڈھال سے، اس کی رفتار اور گفتار سے،
اس کی صلاحیت، صالحیت، نیکی، تقوی، طہارت، عفت، پاکدامی، ہر چیز چھلک رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ نیک، اور قرآن پاک میں ہم دعا مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ اگر آپ یہاں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے دعا میں کہا ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہماری عورتوں کو پہلے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ عورت نیک بنے گی، عورت اللہ کی فرما بردار بنے گی، عورت تقوی دار بنے گی تو سارا گھر، سارا محلہ، سارا ماحول، ساری برادری، سارا علاقہ تقوی اور اللہ کی اطاعت کے سائے کے نیچے آ جائے گا اور اس کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرد پڑھا تو مرد سورا تو ایک فرد سورا تو ایک مرد سورا، اور اگر ایک خاتون سور گئی تو ایک خاندان سور گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں میں اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ ان کی صالحیت اور صلاحیت صرف ایک فیملی پر اثر انداز نہیں ہوتی، ایک خاندان تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ان کا فیض عام ہو جاتا ہے۔ جیسے اس مدرسے کا فیض ہے کہ اس کے اندر آنے والی سینکڑوں بچیاں اور خواتین آ کر علم حاصل کر رہی ہیں، صالحیت حاصل کر رہی ہیں، تقوی و طہارت حاصل کر رہی ہیں، دین کا علم حاصل کر رہی ہیں، قرآن کے نور کو اپنے سینے میں سمو رہی ہیں، اسلام کے حیا کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر رہی ہیں۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ سے مانگو، اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو یوں ٹھنڈک کا سوال کیا گیا کہ اس لیے کہ بعض اوقات لوگ نمازی تو بن جاتے ہیں لیکن ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، تو کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک جب اولاد اور جب بیوی نیکی کرنے والی ہوگی، نیکی پر چلنے والی ہوگی، اطاعت کرنے والی ہوگی، تو حقیقتاً وہی عورت، وہی اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اس لیے قرآن میں یہ بتایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ یہ دعا مانگنے والے بنا کرو۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی، ان کے تمام بچے ایک سے بڑھ کر ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بنایا، اور دوسرے بیٹے کو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی بنایا، اور اس طرح دوسرے بچے بھی ایک سے بڑھ کر ایک بنے۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا حضور آپ کی ساری اولاد اتنی اچھی کیسے نکل آئی؟ تو فرمانے لگے کہ میں ہر نماز میں یہ دعا مانگتا تھا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا اور مجھے ان کا امام بنا دیا۔ یہ عورت کی نیکی اور اس کی صالحیت کو اللہ نے مقدم کیا کہ عورت نیک بنے گی تو اس کا اثر سارے گھر کے اوپر پڑنے والا بنے گا۔ ایک خامن نے اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ کی بندی میں تو چلو رات کو اٹھ جاتا ہوں اور تم ماشاءاللہ لمبی تان کر سوئی رہتی ہو اور تم تہجد کا اہتمام نہیں کرتی ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ کھانا بناتی تھی ذکر اور فکر کے ساتھ اور محبت اور شوق کے ساتھ اور عزت، احترام اور عقیدت کے ساتھ خامن کو پیش کرتی تھی، اور پھر انہوں نے چند دن کھانا بنانا شروع کیا بغیر ذکر فکر کے۔ اب آہستہ آہستہ خامن کی تہجد کے اندر آنکھ کھلنی بند ہو گئی اور وہ حیران ہو گئے، اور بیوی نے پوچھا کہ آپ آج کل تہجد کے لیے نہیں اٹھ رہے؟ کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہوا ہے، میں تو ہر روز ارادہ کر کے سوتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ میں تہجد نہیں پڑھ رہی، تو میں آپ کی جو خدمت کرتی تھی وہ ذکر اور فکر کے ساتھ باوضو ہو کر اور دعائیں پڑھتے ہوئے خدمت کرتی تھی اور عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کے سامنے لا کے رکھتی۔ سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروفیت کی وجہ سے تھکن میں میری آنکھ نہ کھلتی، اور آپ مجھے تانا دیتے تھے کہ میں تہجد نہیں پڑھتی۔ میری تہجد کا، میری خدمت کا، میرے باوضو کھانے کا
اور میرے ذکر شکر کا آپ نے اثر دیکھا کہ اگر میں نے ذکر بند کر دیا، میں نے باوضو کھانا بند کر دیا تو آپ تہجد کی نماز تک سے محروم ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ عورت کے اگر وضو کا اور اس کے ذکر اور شکر کا اتنا اثر پڑ سکتا ہے کہ خامن کی عبادت بھی معطل ہو جائے، تو اگر عورت صحیح معنوں میں تقوی دار بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ کی فرما بردار بن جائے، تو یہ خاندان کو اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے قرآن نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسلام نے عورت کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا۔ کا ماں کے روپ میں ہے تو یہ تمہاری جنت ہے، اور اگر بیوی کے روپ میں ہے تو کائنات کا سب سے بڑا تمہارے اوپر اللہ کا انعام ہے، اور اگر یہ بہن کے روپ میں ہے تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل دیکھو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کی بہن ملنے کے لیے آتی ہیں تو آپ اپنی مبارک کالی کملی اتار کر ان کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس طرح بہن کا احترام کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عورت کا چوتھا روپ بیٹی کا ہے تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیٹیاں ہیں ہن غالیات ہن مونسات، یہ انسان کا دل بہلانے والی اور یہ اللہ کے بڑے قیمتی تحفے ہیں۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، جس کو نوازنا چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک صاحب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میری لگاتار بیٹیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، اور جب بھی 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں یا 9، اور جب بھی بیٹی پیدا ہوتی میں امام احمد بن حنبل کی خدمت میں جاتا اور بڑا دلگیر ہو کر بجھے ہوئے دل کے ساتھ ان کی خدمت میں جاتا، اور ہر مرتبہ مجھے وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے، میرا سارا دکھ، میرا سارا غم دور ہو جاتا۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے، الانبیاء کانو آباء بنات انبیاء، یہ بیٹیوں کے باپ تھے۔ یہ جملہ سن کر میرے سارے دکھ، میرا سارا غم، میری ساری کڑھن دور ہو جایا کرتی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا، بڑی خوبصورت حدیث عرض کر رہا ہوں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے ضعیفۃ خرجت من ضعیفۃ، کمزور ذات ہے اور کمزور ذات سے پیدا ہوئی ہے، اور جب تک یہ بیٹی زندہ رہتی ہے ماں باپ سے کوئی غلطی ہو، وہ پیدا ہونے والا فرشتہ ماں باپ کے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، مستقل معافی مانگنے کا انتظام کروا کے دنیا میں بیٹی آتی ہے، ایسے اس کو رحمت نہیں کہا جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بیٹی کو یا 2 کو یا 3 کو پالا، پروان چڑھایا، لکھایا پڑھایا، کن لہو سترم من النار، یہ قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ کا ذریعہ بن جائیں گی اور اسے جہنم کی آگ سے بچانے والی بن جائیں گی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کا چوتھا روپ بتایا کہ اگر یہ بیٹی کے روپ میں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں۔ جب بھی آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ تشریف لاتی، آپ اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کو گلے سے لگاتے، پیار کرتے، پھر اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے۔ ایسے ہی سفر پر کہیں جانے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو آپ مل کر جاتے، سفر سے واپس آنے کے بعد اپنی بیٹیوں کو محبت اور احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار دیتے۔ یہ بیٹی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احترام دے کر بتایا کہ یہ عزت کی چیز ہے، یہ رحمت کی چیز ہے، یہ جنت میں داخل کروانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بیٹی کی تربیت کی وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دوسری اگر کسی نے 2 کی آپ نے فرمایا 2 کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ کسی نے کہا جی 3، کہا 3 کی تربیت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ تو یہ بیٹی کے روپ میں عورت انسان کے لیے رحمت بن کے آ رہی ہے،
اس کے گناہوں کی بخشش کا سامان کروا کے آ رہی ہے، اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کروا رہی ہے، جنت کے داخلے اس کے لیے کھلوا رہی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا مقام ہے، اور ایک روح بیوی کا ہے تو اس پر ایک خوبصورت حدیث مشکات شریف کی جو خطبے میں پڑھی وہ اس کا ترجمہ بھی عرض کر دوں۔ حدیث میں آتا ہے المرأۃ اذا صلت خمسہا، جب عورت 5 نمازیں پڑھے، با سامت شارہا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، واحسنت فرجہا، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، واطاعت بعلہا، اور اپنے خامن کی اطاعت کرنے والی بنے، فلتدخل من ای ابواب الجنت الثمانیۃ شاءت، تو یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ممن انتی، تم کس کی بیوی ہو؟ تو انہوں نے اپنے خامن کا نام بتایا۔ پھر آپ نے پوچھا تمہارا اپنے خامن کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرا اپنے خامن کے ساتھ برتاؤ یہ ہے جس کام کا وہ مجھے حکم دیتے ہیں میں وہ کرتی ہوں، اور جس سے روکتے ہیں اس سے میں رک جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو، انما ہوا جنتکی و نارکی، کہ خامد ہی تمہاری جنت اور خامد ہی تمہاری دوزخ ہے۔ اگر تم نے اس کی اطاعت کر لی تو جنت میں جانے والی بنو گی، اور اگر تم نے اس کی نافرمانی کی تو اس کی وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ کے اندر جلنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرنے والی بنے۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 4 کے اوپر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا تو وہاں دیکھا عورتیں ہی عورتیں ہیں۔ عورتیں بڑی حیران ہو گئیں اور کہنے لگے یا رسول اللہ جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں آپ کو نظر آئیں؟ آپ نے فرمایا 2 بڑے گناہوں کی وجہ سے، یکفرن العشیر و یکسرن اللعن، ایک تو لعنت ملامت بہت کرتی ہیں، جیسے پنجابی میں ہمارے کہا جاتا ہے جی لکھ لعنت ہے، یعنی اکٹھی لاکھ لعنت ڈال دیتی، تو لعنت ملامت زیادہ کرتی، بات بات پہ لعنت ملامت کرتی ہیں۔ اور دوسرا یکفرن العشیر، اپنے خامدوں کی ناشکر گزار رہتی ہیں، جتنا مرضی ان کی خدمت کر لی جائے، ان کی ہر ڈیمانڈ پوری کر لی جائے، پھر بھی وہ شکوہ کنا رہتی ہیں۔ اسی بخاری کے اندر اسی حدیث کے ساتھ اگلی حدیث ہے لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر کسی عورت کے ساتھ ساری زندگی بھلائی کی جائے، اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کی جائے، اس کو ہر موسم فنکشن کے کپڑے نئے لے کے دیے جائیں، ثم رأت منک شیئا نکرہ تحت النفی تفید العموم، کہ اگر کوئی ایک ڈیمانڈ اپنی مجبوری کی وجہ سے اس کی پوری نہ کر سکو، قالت ما رأیت منک خیرا قط، تو کہتی ہے ساری زندگی کی اچھائیوں اور نیکیوں پہ پانی پھیرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے تو آپ سے کبھی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی۔ تو اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے کہ عورت بیوی کے روپ میں ہے تو تب وہ خامن کے ذریعے سے اپنی جنت کا سامان کر سکتی ہے۔ مدارس یہ تعلیم دے رہے ہیں اور یہ تربیت دے رہے ہیں، صرف مدارس بنات کے مدارس یہ تعلیم گاہیں نہیں ہیں بلکہ تربیت گاہیں بھی ہیں۔ یہاں صرف الفاظ نہیں رٹوائے جاتے، یہاں نقوش نہیں پڑھائے جاتے بلکہ تربیت کی جاتی ہے، کیسے اپنے ماں باپ سے بولنا ہے، کیسے چھوٹے اور بڑے کا ادب و احترام کرنا ہے، کیسے جوائنٹ فیملی کے اندر تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح خدمت کو تم نے اپنا اوڑھنا بچھونا اور زندگی کا نصب العین اور اپنا طرز عمل بنانا ہے۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جو اسکول کی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں لیکن بہت جلد ماں باپ کے گھر میں آ کر دوبارہ بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ کسی ماں باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ جب ان کی بیٹی دوبارہ ان کے گھر میں آ کے بیٹھے، لیکن بہت پڑھی لکھی فیملیاں اور بچیاں گھر میں واپس آ جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کو دنیاوی تعلیم تو ملی لیکن تربیت نہ ملی، ان کو اخلاق نہ سکھایا گیا، ان کو دین نہ پڑھایا گیا۔ یہ دین سکھاتا تھا کہ خامن کی اطاعت کرنی کتنی ضروری ہے، دین سکھاتا تھا جوائنٹ فیملی میں زندگی کس طرح محبت، خدمت اور اخلاق کے ساتھ گزاری جاتی ہے، دین نے یہ بتانا تھا کہ کس طرح اس حیا کو انسان عورت کا زیور بنایا گیا ہے۔
حیا کو عورت کی خوبصورتی بتایا گیا ہے۔ دین نے یہ بتانا تھا کہ کس طرح عورت اپنی عزت و پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب دین ہی نہیں پڑھایا اپنی اولاد کو تو پھر اس کے بعد ہم اولاد سے کیا توقع رکھیں کہ یہ اولاد گھر بسانے والی، عزت بچانے والی اور نیک نامی دلانے والی بنے گی۔ یہ سب کچھ دین سکھاتا تھا اور دین ہم نے اپنی اولاد کو پڑھایا نہیں۔ چنانچہ لوگ روتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد نے ہمارے ناک میں دم کر کے رکھ دیا، ہماری ناک کٹوا کے رکھ دی، ہماری عزت کو بٹا لگوا دیا۔ شاعر کہتا ہے ڈوبی ہیں انگلیاں جو میر خود اپنے لہو میں، یہ کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھانے کی سزا ہے۔ جب کوئی کانچ کے ٹکڑے اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ تو زخمی ہوتے ہیں۔ جب کوئی اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتا تو اس کے نتائج تو اس کو دنیا اور آخرت میں بھگتنے پڑتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین سکھانے والے بنیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بندی او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد انسان کے لیے دعا کرنے والی بنتی ہے۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ یہ فرمایا گیا او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب اولاد میں سے ہر ایک اگر اپنا جائزہ لینا چاہے کہ وہ نیک ہے یا نہیں تو اس کا تھرمامیٹر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ہر ایک وہ تھرمامیٹر لگا کر اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ وہ نیک ہے یا نہیں۔ کیا نشانی بتائی گئی؟ او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں مرنے کی زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول کی نظروں میں آپ نیک ہیں۔ اور اگر آپ سارے نیکی کے کام کر رہے ہیں لیکن ماں باپ کے لیے اولاد دعا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں آپ نیک نہیں ہیں۔ قرآن نے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا سکھایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جیسے میرے ماں باپ نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو بھی ان کے بڑھاپے پر رحم فرما، ان کے مرنے کے بعد ان کے اوپر رحم فرما۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا کون کرے گا؟ جس نے دین پڑھا ہوگا، اور دین ہی بتا رہا ہے ماں باپ کے حقوق کو، اور سکول تو نہیں بتائے گا، کالج کے کسی نصاب میں تو ماں باپ کے حقوق نہیں بتائے گئے۔ ماں نے دین بتاتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، دین بتاتا ہے باپ جنت کا سب سے درمیانی اور بڑا دروازہ ہے، تمہاری مرضی، اس دروازے کو کھول دو اور اس کے اندر جنت میں آ جاؤ، تمہاری مرضی، اس دروازے کو توڑ دو اور جنت میں داخلے سے محروم ہو جاؤ۔ تو یہ جو عزت و احترام ہے، عفت اور پاک دامنی کی تعلیم ہے، اور خدمت گزاری اور تحمل اور برداشت ہے کہ گھر میں، نئے گھر میں سب کچھ ماں باپ کی گھر کی طرح نہیں ملتا، بہت کچھ خلاف طبیعت آتا ہے، اس وقت خلاف طبیعت باتوں کو برداشت کرنا، پی جانا، یہ اصل ایمان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، درگزر کرنے والا تو اس قابل ہے کہ نبی بنا دیا جائے، درگزر کرنے والا اس قابل ہے کہ نبی بنا دیا جائے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے من کظم غیظا، جو غصے کو پی لیتا ہے، ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا، کہ اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ اب تحمل اور برداشت کی تعلیم، اخلاق کی تعلیم، خدمت کی تعلیم بھی مدارس کی چار دیواری میں ملتی ہے، دین سے ملتی ہے، اور اپنی اولاد کو ہم دین پڑھا نہیں رہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اولاد کی تربیت کے بارے میں ہوگا نماز کے بعد، کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے انہیں دین پڑھایا یا نہ پڑھایا، تم نے انہیں قرآن سکھایا یا نہ سکھایا۔ کیسا عجیب زمانہ آ گیا کہ بیٹے کے پاس، بیٹی کے پاس دینی دنیاوی تعلیم کی تو 20 ڈگریاں ہیں، لیکن اس اللہ کی بندی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس نیک بندی کو ماں باپ کی خدمت گزاری اور ان کے ساتھ گفتگو کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا، اس کو گھر بسانے کا، گھر ہستی کا سلیقہ نہیں آتا۔ یہ عورت کیا کرے گی؟ جا کر وہاں بھی مسائل پیدا کرے گی
اور ادھر بھی مسائل پیدا کر رہی ہے، تو اپنی اولاد کو ہم دین سکھائیں گے، دین اس کو سب کچھ سکھا دے گا۔ اپنی اولاد کو دین پڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ساری نیک صفات اس کے اندر پیدا فرما دے گا۔ تو یہ جو مدارس ہیں یہ اس لیے یہاں قائم کیے گئے ہیں کہ یہاں آؤ، اپنے بچوں کو بھیجو، بچیوں کو بھیجو، وہ قرآن کی دولت کو، اس نعمت عظمیٰ کو اپنے سینے میں سمونے والی بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے ان فی الجنت نہرن، جنت میں ایک نہر ہے، علیہ مدینۃ، اور اس کے اوپر ایک شہر ہے، نیچے نہر اوپر شہر۔ شہر کتنا بڑا؟ لاہور، مانسیرا، کراچی، اسلام آباد کا نہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں۔ لہو 70 الف بابن، اس کے 70,000 تو دروازے ہی دروازے ہیں۔ اے اللہ، دروازے کس چیز کے؟ لوہے کے، لکڑی کے، شیشے کے، تانبے کے؟ کہا نہیں، من ذہب و فضہ، سونے اور چاندی کے ہیں۔ اے اللہ، ایسے عالی شان محلات کس کے لیے ہیں؟ کسی ڈاکٹر انجینئر کے لیے، کسی وزیر مشیر کے لیے، کسی وزیر اعلیٰ گورنر کے لیے، کسی صدر وزیر اعظم کے لیے؟ کہا نہیں، لحامل القرآن، ایسے عالی شان محل اللہ نے قرآن کے حافظوں کے لیے تیار کر کے رکھے۔ انتہائی مبارکباد کے لائق ہیں وہ مائیں اور وہ والدین کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کو قرآن حفظ کرنے کے لیے وقف کیا، جنہوں نے اپنی بچیوں کو دین پڑھنے کے لیے وقف کیا۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دے دی، پھر اس نے اپنے سے کسی کو اچھا سمجھا، اس نے قرآن کی نعمت کی قدر نہ کی۔ تو بادشاہت سے بھی، ملک کی صدارت سے بھی اور سلطنت سے بھی بڑا اعزاز ہے کہ اللہ قرآن سینے میں محفوظ کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا، 3 چیزوں میں سے ایک لے لو، علم لے لو، سلطنت لے لو، دولت لے لو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں علم کو منتخب کرتا ہوں، تو سلطنت اور دولت نے کہا جہاں علم جائے گا ہم بھی وہیں جائیں گے۔ اور کیا میں ایک بڑی خوبصورت حدیث سنا رہا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ کہ حدیث میں آتا ہے، اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک حافظ 10 بندوں کی سفارش کرے گا، ایک حافظہ 10 بچیوں کی، 10 عورتوں کی سفارش کرے گی، 10 گھر والوں کی، اور ایک شہید 70 لوگوں کی سفارش کرے گا، اور ایک حاجی 400 لوگوں کی سفارش کرے گا، تو ایک عالم یا ایک عالمہ کتنے لوگوں کی سفارش کرے گی؟ اس پر ایک خوبصورت حدیث سنیے۔ اس سے پہلے جو حدیث سنانی ہے اس سے پہلے ایک اور حدیث سن لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر آیا ہوا ہوگا، اور پسین آج لاکھوں کروڑوں میل دور ہے سورج انسانوں سے، اور تھوڑی سی تپش دکھاتا ہے، انسانوں کے جسم جھلسنے لگتے ہیں، اور جب یہ سوا نیزے پہ آیا ہوا ہوگا اس وقت کیا حال ہوگا؟ ایک بالش کے فاصلے پہ سورج ہوگا تو انسان پسینوں میں ڈوبے ہوئے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی گردن تک، کوئی پورا کا پورا وجود پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اتنا المناک اور خطرناک دن ہوگا، لوگ کہیں گے اللہ جہنم میں ڈالنا ہے ڈال دے، قیامت کی گرمی سے بچا لے۔ اس وقت میں جب سارا میدان محشر پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوگا، فلا تسمع خشیت الاصوات، زبانیں گنگ ہوں گی، لا یتکلمون، کسی کے بولنے کی آواز نہیں آئے گی، فلا تسمع الا ہمسا، صرف سانسوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہوگی۔ اس وقت میں ایک آواز شہر خاموشہ کو توڑے گی اور سارے میدان محشر کی خاموشی کے توڑے گی۔ آواز آئے گی یا معشر العلماء، اے علماء کرام کی جماعت، اے علم کی خاطر اپنے گھر بار کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدرسے میں آنے والی بچیوں، عالمات تم کہاں ہو؟ ذرا کھڑی ہو جاؤ۔ پھر دوسری مرتبہ پکار پڑے گی یا معشر العلماء، وہ عالمات، وہ علماء کہاں ہیں؟ جب ایک میراتھن ریس لگی تھی دنیا کی، سکول کالج کی تعلیم کی، اس وقت ادھر دوڑنے کی بجائے انہوں نے مدارس کا رخ اختیار کیا تھا، وہ کہاں ہیں؟ پھر تیسری مرتبہ پکار پڑے گی یا معشر العلماء،
اے نبی کے علم سے اپنے سینے سے کو منور کرنے والی مسلمان بچیوں، مسلمان عالموں، کھڑے ہو جاؤ۔ انی لم ازا علمی فیکم لیعذبکم، میں نے علم تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا۔ اذهبوا فقد غفرت لکم، جاؤ تم سب بخشے بخشائے ہو۔ اللہ اکبر۔ فقہ حنفی کے تیسرے بڑے امام ہیں، پہلے امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے امام ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ فقہ حنفی کا جتنا بھی تحریری علم ہے امام محمد کے ذریعے سے امت تک پہنچا، اور ان کی کتابیں ایک مرتبہ اونٹوں پر لدی ہوئی جا رہی تھیں، لمبی قطار جا رہی تھی۔ ایک غیر مسلم نے پوچھا یہ کس کا علم جا رہا ہے اتنی اونٹوں پہ لدا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا امام محمد کا علم ہے۔ تو اس نے کہا اے مسلمانوں، ھذا حال محمدکم الاصغر فکیف حال محمدکم الاکبر، اے مسلمانوں اگر تمہارے چھوٹے امام محمد کے علم کا یہ حال ہے تو تمہارے بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا حال ہوگا۔ مرنے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا محمد بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا اللہ میں صرف اپنی بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ آگے سے خوبصورت جواب ملا، اے امام محمد اگر تمہیں بخشنا نہ ہوتا تو تمہیں علم ہی عطا نہ کرتا۔ علم دین عطا کرنے کا مطلب تھا کہ جس وقت تمہیں عالم دین بنانے کا فیصلہ کیا اس لمحے تمہاری مغفرت کا بھی فیصلہ کر دیا تھا۔ اور یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، باپ ان کے تاجر تھے۔ مسلمانوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہوتا ہے، یہاں بھی بہت ساری بچیاں ایسی پڑھ رہی ہوں گی کہ جن کے ماں باپ کو شاید نادرا قرآن پاک بھی نہیں پڑھنا آتا، لیکن ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن نہ آیا تو کم از کم ہماری اولاد تو قرآن پڑھنے والی بن جائے، وہ قرآن کی حافظہ بن جائے۔ ماں باپ کو پوری نماز نہیں آتی اور بچی کو وہ عالمہ بنانے کے لیے مدرسے میں لے کر آ گئے، یہ اللہ نے ایمان والوں میں جذبہ رکھا ہوتا ہے۔ تو امام محمد کے والد بھی ایک تاجر تھے اور اپنے بیٹے کے بارے میں یہ تمنا لے کے آئے کہ ان کا بیٹا عالم دین بن جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے کے آئے کہ حضور میرے بیٹے کو عالم بنا دے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ حافظ قرآن ہے؟ کہا جی نہیں حافظ تو نہیں ہے۔ کہا میرے ہاں عالم بننے کے لیے شرط ہے کہ بچہ پہلے قرآن پاک کا مکمل حافظ ہو۔ کہا جائیں اس کو حفظ کروائیں، جب یہ حافظ بن جائے تو میرے پاس لے کر آئیں۔ تو ایک ہفتے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ ان کی خدمت میں آئے، کہا حضور اب مجھے آپ علم دین پڑھائیں۔ کہا بیٹا ایک ہفتہ پہلے تو تمہیں کہا تھا کہ میں مکمل حافظ کو عالم دین بناتا ہوں، تم پہلے قرآن تو مکمل کر کے آؤ۔ کہا حضور الحمدللہ الحمدللہ ایک ہفتے میں مکمل قرآن پاک حفظ کر کے آ گیا ہوں۔ تو یہ وہ اعزاز ہیں جو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کی صورت میں بناتا ہے۔ تو وہ خوبصورت حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ ایک عالم یا ایک عالمہ کتنے لوگوں کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے کے جائے گی۔ حدیث میں آتا قیل للعابد، عبادت گزاروں کو کہا جائے گا ادخلوا الجنت بعبادتک، اپنی عبادت کے صدقے میں جنت میں چلے جاؤ۔ وقیل للعالم، اور عالم کو کہا جائے گا، عالمہ کو کہا جائے گا قف ہنا، یہاں ٹھہر جاؤ۔ فاشفع لمن احببت، اور جس کی چاہو تم سفارش کرو۔ آج اگر پورے میدان محشر کی طرف تمہاری انگلی کا اشارہ جائے گا سب کو جنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ تو انتہائی خوش نصیب ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں وہ والدین کہ جنہوں نے اس مدرسے میں اپنی بچیوں کو بھیجا کہ وہ جا کر علم دین کو حاصل کرنے والی، قرآن کے نور کو اپنے سینے میں سمونے والی، اسلام کے حیا کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے والی بنے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ قاری طاہر صاحب کی عمر میں، علم میں، صحت میں اور ان کے گھر والوں کی محنت میں برکت عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو مزید بڑی جگہ عطا فرمائے، اور 2 کنال سے زائد جگہ پر اس مرکز خیر کو قائم فرمائے، اور ان کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔